بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد شعیب ہے۔ آج بیٹا ہم فرسٹ ایئر کی اردو کا گرامر کا جو ٹاپک ہے روداد، اس کو ڈسکس کریں گے۔ روداد کا ٹاپک بیٹا آپ لوگوں نے 9th کلاس میں بھی پڑھا تھا۔ پہلے اس سے ریلیٹڈ 2-3 آبجیکٹیو میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ پہلی بات بچوں، بہت دفعہ پیپر میں یہ آبجیکٹیو آئے ہوئے ہیں۔ پہلا آبجیکٹیو ہے آنکھوں دیکھے حال کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا کیا کہلاتا ہے؟ آنکھوں دیکھے حال کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا۔ کوئی بھی ایسا واقعہ ہے، کوئی بھی ایسے لمحات ہیں جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، پھر آپ ان کو اپنے الفاظ میں بیان کرو تو اسے کہتے ہیں بیٹا روداد کہتے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسرا آبجیکٹیو بیٹا جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، روداد کس واقعے کی لکھی جاتی ہے؟ اب بچوں جو یہاں پہ آپشن ہوتے ہیں اس پہ ماضی بعید بھی ہوتا ہے، ماضی قریب بھی ہوتا ہے اور ماضی بھی ہوتا ہے۔ تو روداد ماضی کے واقعے کی لکھی جاتی ہے۔ اب وہ ماضی کا واقعہ بیٹا کل کا بھی ہو سکتا ہے، پرسوں کا بھی ہو سکتا ہے، 1 مہینہ پہلے کا بھی ہو سکتا ہے، 1 سال پہلے کا بھی ہو سکتا ہے، 2, 3, 5 سال پہلے کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو روداد آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ماضی کے واقعے کی۔ ماضی قریب بھی اور بعید بھی دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ماضی۔ اب بیٹا اگر تینوں آپشن ہو، ماضی قریب ہو، بعید ہو اور صرف ماضی ہو، تو آپ نے ماضی کو ہی سرکل کرنا ہے۔ تیسری بات بیٹا، آبجیکٹیو یہ بھی بہت دفعہ پیپر میں آیا ہوا، عدالت کی کارروائی اور مقدمے کی کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ عدالت کی کارروائی اور مقدمے کی کیفیت کو بھی بیٹا ہم روداد کہتے ہیں۔ 3 باتیں بیٹا، 3 آبجیکٹیو۔ پہلی بات کہ آنکھوں دیکھے حال کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا روداد کہلاتا ہے۔ روداد جو ہے وہ ماضی کے واقعے کی لکھی جاتی ہے، اور عدالت کی کارروائی اور مقدمے کی کیفیت کو بھی روداد کہتے ہیں۔ اب بچوں ہمارے کورس میں، فرسٹ ایئر کی کورس میں 3 قسم کی روداد شامل ہیں۔ پہلی ہے بچوں کالج ہال کی روداد، دوسری قسم ہے کالج گراؤنڈ کی روداد، اور بیٹا تیسری جو قسم ہے اس میں آپ کی تفریحی سیر، عرس یا میلہ، اسی طرح حادثے یا سانحے کی روداد۔ 3 قسم کی روداد ہمارے کورس میں شامل ہے۔ اب بچوں کالج ہال میں کون کون سی روداد ہو سکتی ہے؟ کالج ہال میں جیسے حسن کے رات کا مقابلہ، کالج ہال میں بیٹا جیسے نعتیہ مقابلہ ہو سکتا ہے، کالج کے حال میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام ہو سکتا ہے، کالج کے حال میں یوم آزادی، اسی طرح یوم قائد، یوم اقبال، مشاعرہ، تقسیم انعامات یا تقریری مقابلہ جو ہے وہ کالج ہال میں ہو سکتا ہے۔ اس طرح بیٹا اگر کالج گراؤنڈ میں دیکھا جائے تو کالج کی گراؤنڈ میں میچز ہوتے ہیں، سارے کرکٹ کا میچ، فٹ بال، ہاکی اور والی بال وغیرہ کے میچز ہو سکتے ہیں۔ آج بچوں ہم جو ڈسکس کریں گے وہ کالج ہال کی روداد کو ڈسکس کریں گے۔ اب بچوں یہ جتنے بھی میں نے نام لکھے ہیں، عنوان لکھے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی جو ہیں جو کالج کے حال میں ہو سکتے ہیں، ان ساروں کو لکھنے کے لیے یہ 5 بچوں پوائنٹ ہیں۔ صرف یہ 5 پوائنٹ اگر آپ غور سے سمجھ لو تو یہ ساری کی ساری روداد جو عنوان میں نے لکھے ہیں یہ آپ خود لکھ سکتے ہو۔ اب بچوں وہ 5 پوائنٹ کیا ہیں وہ میں ڈسکس کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، توجہ سے آپ نے اس کو سننا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ ان میں سے ہر ایک روداد جو ہے خود لکھ سکتے ہو۔ اب بچوں پہلا پوائنٹ، 2 باتیں بچوں ذہن میں رکھنی ہے۔ پہلی بات کہ آپ نے نمبرنگ نہیں دینی، اور دوسری بات یہ ہیڈنگ نہیں ہے، آپ نے اس کو پیراگراف میں لکھنا ہے۔ میں نے صرف سمجھانے کے لیے ان کو نمبر دیے ہیں۔ پہلے پیراگراف میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ تمہید۔ تمہید کہتے ہیں بیٹا انٹروڈکشن کو، کہ جو بھی آپ کی روداد پیپر میں آئی ہے اس کے متعلق کچھ تھوڑا سا لکھنا ہے، تمہید اس کی باندھنی ہے۔ اب کیسے؟ اب بیٹا میں ایک پیراگراف بتا رہا ہوں، ساروں میں سیم ایز اٹ از وہی آئے گا۔ اب تمہید کے لیے پیراگراف بتا رہا ہوں، ہمارے کالج کی دیرینہ روایت ہے، دیرینہ کہتے ہیں پرانی کو، ہمارے کالج کی دیرینہ روایت ہے کہ ہر سال ہمارے کالج میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا جاتا ہے،
جس میں طلباء بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائی گئی، جس میں طلباء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دوبارہ بیٹا بتا رہا ہوں، تمہید کا پیراگراف ہر ایک کے لیے یہی ہے۔ ہمارے کالج کی دیرینہ روایت ہے کہ ہر سال ہمارے کالج میں حسن قرات کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی حسن قرات کا مقابلہ ہوا، جس میں طلباء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ایک لفظ بیٹا اس پیراگراف میں صرف آپ نے چینج کرنا ہے، تو یہ آپ کی جو بھی روداد آئی اس کا فرسٹ پیراگراف بن جائے گا۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، ہمارے کالج کی دیرینہ کہتے ہیں پرانی، ہمارے کالج کی دیرینہ روایت ہے کہ ہر سال ہمارے کالج میں نعتیہ مقابلے کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی نعتیہ مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ان کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ سیکنڈ پیراگراف بیٹا، دوسرے پیراگراف میں آپ نے اس دن کا تذکرہ کرنا ہے، اس وقت کا تذکرہ کرنا ہے، اس تاریخ کا تذکرہ کرنا ہے، اور حال کی سجاوٹ جو ہے اس کا تذکرہ کرنا ہے۔ اب بیٹا سیکنڈ پیراگراف ساروں کے لیے سیم، ایک لفظ بھی اس میں چینج نہیں کرنا، ساروں کے لیے سیم ہے۔ میں بتا رہا ہوں، کوئی بھی بیٹا آپ دن لکھ سکتے ہو کہ سوموار والے دن صبح 8 بجے، آگے کوئی بھی تاریخ لکھ سکتے ہو، فلاں تاریخ کو جب میں کالج ہال میں پہنچا تو کالج کے ہال کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، رنگ برنگی جھنڈیاں لگائی گئی تھیں، کالج کے سٹیج کو پھولوں سے سجایا گیا تھا، سٹیج پر مہمان خصوصی اور اساتذہ کے لیے صوفے لگائے گئے تھے، سٹیج کے سامنے طلباء کے لیے نشستیں رکھی گئی تھیں۔ جب میں ہال میں پہنچا تو پہلے سے بہت سے طلباء موجود تھے، میں نے بھی وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک نشست ڈھونڈی اور بیٹھ گیا۔ سیکنڈ پیراگراف بیٹا ایک لفظ بھی چینج نہیں کرنا، ساروں کے لیے سیم۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، سوموار والے دن صبح 8 بجے کوئی بھی تاریخ لکھنی ہے، فلاں تاریخ کو جب میں کالج ہال میں پہنچا تو کالج کے ہال کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، رنگ برنگی جھنڈیاں لگائی گئی تھیں، کالج سٹیج کو ہال کے سٹیج کو پھولوں سے سجایا گیا تھا، تو اساتذہ اور مہمان خصوصی کے لیے سٹیج پر صوفے لگائے گئے تھے، طلباء کے لیے سٹیج کے سامنے نشستیں رکھی گئی تھیں۔ جب میں ہال میں پہنچا تو بہت سے طلباء پہلے سے موجود تھے، میں نے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک نشست ڈھونڈی اور بیٹھ گیا۔ سیکنڈ پیراگراف بیٹا یہ جتنے بھی میں نے عنوان لکھے ہیں ان ساروں کے لیے سیکنڈ پیراگراف سیم ہے۔ پہلے پیراگراف میں صرف ایک لفظ تبدیل کرنا ہے۔ اگر نعتیہ مقابلہ ہے تو آپ نے لکھنا ہے ہمارے کالج کی دیرینہ روایت ہے کہ ہر سال ہمارے کالج میں نعتیہ مقابلے کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اگر بیٹا عید میلاد النبی ہے تو آپ نے لکھنا ہے کہ ہمارے کالج کی دیرینہ روایت ہے کہ ہر سال ہمارے کالج میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام منایا جاتا ہے یا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو ایک لفظ چینج کرو گے فرسٹ پیراگراف میں، سیکنڈ پیراگراف ٹوٹل ساروں کے لیے سیم ہے، ایک لفظ بھی آپ نے چینج نہیں کرنا۔ تیسرا بیٹا پیراگراف تھرڈ پیراگراف یہ بھی ساروں کے لیے سیم ہوگا، جو بھی کالج ہال کی روداد ہوگی ان سب کے لیے ایک ہی ہوگا جو میں بتا رہا ہوں بیٹا، سننا ذرا غور سے۔ اس میں ہم نے دو چیزوں کا تذکرہ کرنا ہے، ایک تقریب کا باقاعدہ آغاز بیٹا تلاوت اور نعت سے ہوتا ہے، اور دوسری بات مہمان خصوصی کی آمد کا تذکرہ کرنا ہے۔ بتا رہا ہوں بیٹا اس پیراگراف میں آپ کیسے لکھو گے اور کیا لکھو گے۔ جب تمام طلباء ہال میں پہنچ گئے تو مہمان خصوصی کا بڑی شدت سے انتظار ہونے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد ہمارے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور آج کی تقریب کے مہمان خصوصی، کوئی بھی بیٹا آپ نے نام لکھنا ہے، اس آپ کا جو روداد کا عنوان ہوگا اس عنوان کی نسبت سے نام لکھنا ہے۔ اگر بچوں آپ کا حسن قرات ہے، نعتیہ مقابلہ ہے یا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے تو پھر آپ کوئی مولانا حضرات اس کو مہمان خصوصی بنا سکتے ہو۔
اس طرح بیٹا اگر ان کے علاوہ کوئی اور ہے تو وہاں پہ آپ کوئی بھی پروفیسر آگے کوئی بھی نام آپ لکھ سکتے ہو. دوبارہ بیٹا بتا رہا ہوں, جب تمام طلباء ہال میں پہنچ گئے تو بڑی شدت سے مہمان خصوصی کا انتظار ہونے لگا. کچھ ہی دیر بعد ہمارے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور آج کی تقریب کے مہمان خصوصی, آگے بیٹا کوئی بھی نام لکھنا ہے, ہمارے کالج کے پرنسپل صاحب کے ساتھ تشریف لائے. ہم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا. پھر تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا, جس کے لیے سال اول کے, آگے بیٹا کوئی بھی نام لکھنا ہے, حافظ احمد کو سٹیج پر بلایا گیا. اس نے آ کر تلاوت کی. پھر سال دوم مطلب سیکنڈ ایئر, سال دوم کے علی کو سٹیج پر بلایا گیا. اس نے آ کر نعت پڑھی. دوبارہ بیٹا یہ پیراگراف بتا رہا ہوں, دو چیزوں کا تذکرہ کرنا ہے, مہمان خصوصی کی آمد اور تقریب کا باقاعدہ آغاز, تھرڈ پیراگراف میں, اور ساروں کے لیے سیم ہے, ایک لفظ بھی تبدیل نہیں ہوگا. جب تمام طلباء حال میں پہنچ گئے تو بڑی شدت سے مہمان خصوصی کا انتظار ہونے لگا. کچھ ہی دیر بعد ہمارے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور آج کی تقریب کے مہمان خصوصی, آگے کوئی بھی نام لکھنا ہے, ہمارے کالج کے پرنسپل صاحب کے ساتھ حال میں تشریف لائے. ہم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا. پھر تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا, جس کے لیے سال اول کے حافظ احمد کو سٹیج پر بلایا گیا. اس نے آ کر تلاوت کی. پھر سال دوم کے علی کو سٹیج پر بلایا گیا. اس نے آ کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی. اس کے بعد بیٹا تھرڈ پیراگراف کے بعد اگر آپ کو کسی بھی نعت کے 2-3 اشعار آتے ہیں تو آپ وہ اشعار نیچے لکھ سکتے ہو کہ یہ والی نعت جو ہے وہ اس نے پڑھی تھی. تھرڈ پیراگراف کے بعد کوئی بھی نعت, بیٹا آپ نے بے شمار نعتیں جو ہیں وہ سنی ہوئی ہیں, آپ کو یاد ہیں, آتی ہیں, کسی بھی نعت کے 1-2 شعر آپ نیچے لکھ سکتے ہو. تھرڈ پیراگراف کے بعد وہ اشعار لکھ سکتے ہو کہ یہ والی نعت اس نے پڑھی تھی. فورتھ بیٹا, چوتھا پوائنٹ ساروں کے لیے چینج ہوگا. پہلے 3 بیٹا, پہلے میں صرف ایک لفظ چینج کرنا ہے, دوسرا ساروں کے لیے سیم, تیسرا پوائنٹ ساروں کے لیے سیم. تھرڈ پیراگراف, فورتھ پیراگراف بیٹا تبدیل ہوگا. وہ جو بھی آپ کا عنوان ہے اس نسبت سے, جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کا عنوان ہے حسن قرات کا مقابلہ, تو آپ یہاں پہ کیا لکھو گے, اس مقابلے میں شرکت کے لیے 10 مختلف کالجز کے طلباء آئے ہوئے تھے. انہیں باری باری سٹیج پر بلایا گیا اور انہوں نے آ کر تلاوت کی, یا انہوں نے آ کر نعت پڑھی, یا انہوں نے آ کر شاعری پڑھی, یا انہوں نے آ کر تقریر کی. تو بیٹا جو بھی ہوا اس نسبت سے آپ لکھو گے کہ 10 طلباء نے سٹیج پر, انہیں باری باری بلایا گیا, انہوں نے آ کر تلاوت کی, پھر ججز نے فیصلہ سنایا. لکھو گے ہمارے کالج کی پہلی پوزیشن, گورنمنٹ کالج کی دوسری پوزیشن اور اسلامیہ کالج کی تیسری پوزیشن آئی. اب بچوں فرضی نام لکھنے ہیں, اپنے کالج کا نام یا کسی دوسرے کے کالج کا نام نہیں لکھنا, اپنے فرضی نام لکھنے ہیں. 10 مختلف کالجز سے طلباء آئے ہوئے تھے, انہیں باری باری سٹیج پر بلایا گیا, انہوں نے آ کر تلاوت کی. آخر میں ججز صاحبان نے فیصلہ کیا, ہمارے کالج کی پہلی پوزیشن, گورنمنٹ کالج کی دوسری پوزیشن, اسلامیہ کالج کی تیسری پوزیشن آئی. پوزیشن بیٹا اس طرح آپ نے لکھتے نہیں. یہ فورتھ پیراگراف ہے, ساروں کے لیے بیٹا یہ چینج ہوگا. پانچواں اور آخری پیراگراف, پانچواں اور آخری پیراگراف بھی ساروں کے لیے سیم ہے بیٹا, ایک جیسا ہے ساروں کے لیے. جن طلباء نے اس مقابلے میں پوزیشن حاصل کی تھی انہیں باری باری سٹیج پر بلایا گیا. مہمان خصوصی نے ان کے درمیان انعامات تقسیم کیے. آخر میں مہمان خصوصی نے تقریر کی, انہوں نے طلباء کی حوصلہ افزائی کی. پھر پرنسپل صاحب کو سٹیج پر بلایا گیا, انہوں نے مہمان خصوصی کا شکریہ ادا کیا اور طلباء کی حوصلہ افزائی کی. یوں یہ تقریب اختتام پذیر ہوئی. اب بچوں یہ 5 پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں اور پھر بتا رہا ہوں, نہ تو آپ نے نمبر دینے ہیں, نہ بیٹا آپ نے ہیڈنگ دینی ہے.
صرف یہ 5 پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں اور 5 پیراگراف میں، فرسٹ پیراگراف میں آپ نے تمہید، سیکنڈ پیراگراف میں بیٹا اس دن وقت تاریخ اور حال کی سجاوٹ کا تذکرہ کرنا ہے، تھرڈ جو پیراگراف ہوگا اس میں بیٹا مہمان خصوصی کی آمد اور تقریب کا باقاعدہ آغاز یعنی تلاوت اور نعت کا تذکرہ کرنا ہے، فورتھ پیراگراف میں بیٹا جو آپ کو عنوان دیا جائے گا اس عنوان کی نسبت سے جو بھی مقابلہ ہوگا اس کا تذکرہ کرنا ہے، اور پانچویں اور آخری پیراگراف میں آپ نے تقسیم انعامات، مہمان خصوصی اور پرنسپل کے خطاب کا تذکرہ کرنا ہے۔ اب بچوں ان 5 پوائنٹس کے تحت آپ کالج ہال میں جو بھی رداد آپ کے پیپر میں آ جائے آپ اس کو آرام سے لکھ سکتے ہو۔ تو ان میں سے بیٹا کوئی بھی 1-2 آپ خود لکھ لو ان 5 پوائنٹس کے تحت تاکہ یہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ جو گرامر کا ٹاپک ہے درخواست، اس کو ہم شروع کریں گے بیٹا۔ آپ نے چھوٹی کلاسوں میں بھی بیٹا درخواست کا ٹاپک پڑھا تھا، تو سیم ویسا یہ پہلے اس کا تھوڑا سا پیٹرن کہ کس طرح سے آپ نے درخواست لکھنی ہے، پھر اس کے بعد بیٹا جو پاسٹ پیپرز میں جو درخواستیں آئی ہوئی ہیں آپ کے پچھلے 5 سالوں میں ان کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے بچوں کہ درخواست آپ نے لکھنی کس طرح، اس کا فارمیٹ کیا ہوگا، کس طرح سے۔ اب پہلی لائن میں بیٹا سٹارٹ سے دیکھو، اگر آپ نے دونوں طرف حاشیہ لگایا یا پیپر میں ایک طرف بھی حاشیہ لگایا تو سٹارٹ سے پہلی لائن سے ہی بیٹا کونے سے آپ نے باخدمت جناب، آگے بیٹا جو کچھ وہ درخواست میں دے گا وہی آپ نے، جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ اس نے درخواست دے دی کہ پرنسپل صاحب کے نام جو ہے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست لکھنی ہے، تو آپ یہاں پہ کیا لکھو گے، باخدمت جناب پرنسپل صاحب، آگے بیٹا سکول کا نام بھی یا کالج کا نام بھی فرضی لکھنا ہے، گورنمنٹ کالج ضلع راولپنڈی، ٹھیک ہو گیا۔ درمیان میں بیٹا جو کچھ آپ کو درخواست کے عنوان میں دے گا وہ بات آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ وہ آپ سے کہتا ہے کہ ڈی پی او کے نام موٹر سائیکل گمشدگی کی FIR کٹوانے کی درخواست، تو آپ لکھو گے باخدمت جناب ڈی پی او صاحب، آگے تھانہ ... ضلع راولپنڈی۔ اسی طرح بیٹا جس کے نام وہ درخواست کہے گا تو اس کے نام آپ نے یہاں پہ وہ اس کا نام جو ہے وہ لکھ دینا ہے۔ دوسری لائن میں بیٹا مڈ میں بالکل درمیان میں آپ نے لکھنا ہے جناب علی، اور اس کے بعد بچوں آپ نے یہ والی علامت ڈالنی ہے۔ اس علامت کو بچوں ہم اردو میں کہتے ہیں ندائیہ، اس علامت کو ہم اردو میں کہتے ہیں ندائیہ۔ اس کی بیٹا تعریف کیا ہے کہ جب کسی جملے میں کسی کو بلایا، پکارا یا متوجہ کیا جائے، جب کسی جملے میں کسی کو بلایا جائے، کسی کو پکارا جائے یا کسی کو متوجہ کیا جائے تو وہاں پہ یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ اب بچوں جسے ہم درخواست لکھ رہے ہیں اسے ہم اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اسے ہم اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، جناب علی کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں، اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ہم یہ علامت استعمال کریں گے۔ تھرڈ لائن سے بیٹا جیسے ہم تھوڑا سا آگے سے پیراگراف شروع کرتے ہیں ویسے ہی آپ نے اپنی درخواست شروع کر دینی ہے۔ اب بچوں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ جناب علی کے بعد سے یہاں سے درخواست جو ہے وہ لکھنا شروع کرتے ہو، تو یہاں سے آپ نے درخواست نہیں لکھنی، بلکہ جیسے ہم پیراگراف تھوڑا سا آگے سے شروع کرتے ہیں ویسے ہی آپ نے درخواست کا آغاز کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ 2 سے 3 پیراگراف میں آپ درخواست لکھو۔ 2 سے 3 پیراگراف بیٹا نہ تو بہت زیادہ چھوٹے ہوں اور نہ ہی بہت زیادہ بڑے ہوں، یہ نہ ہو کہ 2-2 3-3 لائنوں کے پیراگراف ہوں، اور یہ بھی نہ ہو کہ 10-15 لائنوں کے پیراگراف ہوں، تو جو درمیانے سے 5-7-8 لائنوں پہ ہوں تو وہ 2 سے 3 پیراگراف آپ نے لکھنے ہیں۔ اب بیٹا جہاں پہ آپ کی درخواست مکمل ہوگی اس سے اگلی لائن پہ، مکمل ہونے سے اگلی لائن پہ دائیں طرف لکھو یا بائیں طرف لکھو، جہاں پہ مرضی ہے۔ آپ بیٹا تاریخ کی ہیڈنگ بھی دے سکتے ہو اور مورخہ کی ہیڈنگ بھی دے سکتے ہو، دونوں میں سے جو مرضی ہے، آپ تاریخ لکھو یا مورخہ لکھو۔ آگے بچوں جو تاریخ لکھنی ہے اس کا فارمیٹ جو ہوگا وہ یہ ہوگا بیٹا کہ آپ نے تاریخ اور سال اس طرح سے اور مہینہ اردو میں لکھنا ہے۔
بعض اوقات کیا ہوتا ہے بیٹا کہ آپ ایسے لکھ دیتے ہو کہ ایسے تاریخ لکھی, مہینہ انگلش میں لکھا اور آگے ایسے لکھ دیا, تو یہ آپ کا غلط ہے. اس طرح بیٹا بعض اوقات کیا کرتے ہو آپ 6 اس طرح لکھ دیا اگست اور 2020, یہ بھی آپ کا غلط ہے. اور بعض اوقات کیا کرتے ہو بیٹا آپ اس طرح لکھ سکتے ہو کہ 6 اگست اور 20 اس طرح لکھتے ہو, تو یہ بھی آپ کا غلط ہے. اب بچوں جو فارمیٹ میں نے لکھا ہے آپ نے اسی طرح سے تاریخ لکھنی ہے. اگر اس طرح سے لکھو گے تو بیٹا آپ کو اس کا نمبر نہیں ملے گا. اس کے بعد بیٹا تاریخ سے اگلی لائن پہ درمیان میں آپ لکھو گے الارس. الارس کا مطلب ہوتا ہے بچوں عرضی لکھنے والا, درخواست لکھنے والا. اب بچوں درخواستیں ہمارے کورس میں 2 قسم کی شامل ہیں. ایک درخواست وہ ہے کہ جو ایک اکیلا بندہ لکھ رہا ہے, ایک درخواست وہ ہے کہ جو پورا علاقہ یا پورا محلہ لکھ رہا ہے. جیسے بچوں آپ محلہ صفائی کی درخواست لکھتے ہو تو محلہ صفائی کی درخواست میں اہلیان علاقہ یا اہلیان محلہ سارے مل کے درخواست لکھتے ہیں. تو جب آپ الارس لکھو گے, الارس کے بعد اگر ایک بندہ درخواست لکھ رہا ہے تو بیٹا آپ لکھو گے نام کے بعد آپ نے ڈاٹ 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 ڈالنے, یا آپ یہاں پہ الف بے جیم بھی لکھ سکتے ہو. اس طرح بچوں دوسری ہیڈنگ جو الارس کے نیچے دو گے وہ دستخط کی ہوگی. اس کے بعد بھی ڈاٹ 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 یا الف بے جیم آپ لکھ سکتے ہو. اگر بچوں پورا علاقہ اہلیان محلہ مل کے درخواست لکھ رہے ہیں تو پھر آپ الارس کے بعد اہلیان علاقہ لکھو گے, اس کے بعد ڈاٹ 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 یا آپ یہاں پہ الف بے جیم بھی لکھ سکتے ہو. اور اس کے بعد جو ہیڈنگ ہوگی بہت سے دستخط, کیونکہ وہ سارے لوگ مل کے اس درخواست پہ دستخط کرتے ہیں. تو یہ 2 ہیڈنگز جو ہیں اس کے بعد اگر ایک بندہ درخواست لکھ رہا ہے تو الارس کے بعد نام اور دستخط کی ہیڈنگ آئے گی. اگر بچوں پورا علاقہ درخواست لکھ رہا ہے تو الارس کے بعد اہلیان علاقہ اور بہت سے دستخط کی ہیڈنگ نیچے آئے گی. اب بچوں جو بورڈ میں نمبروں کی ڈویژن ہے, اس لائن کا اور جناب علی کا 1 نمبر ہے, تاریخ اور الارس اس کا 1 نمبر ہے, اور 3 نمبر جو ہیں وہ آپ کے بیچ میں درخواست میں جو کچھ آپ لکھو گے اس کے 3 نمبر ہیں. اب بچوں یہ 2 نمبر جو ہیں یہ آپ کو تب ملیں گے جب بیچ میں آپ نے کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا. اگر آپ کہو کہ ہم صرف یہ 2 لائنیں اور یہ 2 لائنیں لکھ دیں گے اور درمیان میں جگہ خالی چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کو یہ 2 نمبر بھی نہیں ملیں گے. اب بچوں ہمارا جو پیپر ہے, ہمارے پیپر میں درخواست جو ہے کل 5 نمبر کی ہوتی ہے, اور درخواست اور خط دونوں میں سے ایک ہی چیز پیپر میں آتی ہے اور وہی آپ نے کرنی ہوتی ہے. یا بچوں پیپر میں درخواست آئے گی وہی کرنی ہوگی, یا پیپر میں خط آئے گا آپ نے وہی کرنا ہوگا. اور اسی طرح بیٹا روداد یا مکالمہ دونوں میں سے ایک ہی چیز پیپر میں آتی ہے اور وہی آپ نے کرنی ہوتی ہے. آخری 2 آپ کے کویسچن ہیں پیپر میں, لاسٹ جو 2 کویسچن ہیں گرامر کے 5 نمبر کے ہوتے ہیں. سیکنڈ لاسٹ میں بیٹا آپ کا خط یا درخواست ایک ہی چیز آئے گی وہی آپ نے کرنی ہے, اور لاسٹ جو کویسچن ہوگا اس میں روداد یا مکالمہ دونوں میں سے ایک ہی چیز آئے گی اور وہی کرنی ہوگی, دونوں میں چوائس نہیں ہے. اب بچوں جو درخواستیں پرانے پیپر میں 5 سالہ پیپر میں جو آئی ہوئی ہیں ان کے عنوان میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. پھر بیٹا ان میں جس میں بھی آپ کو ایشو ہوا تو کوئری سیشن میں ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. جو بھی آپ کو مسئلہ ہوا تو وہ درخواست میں آپ کو یا باقی آپ کے کنسرننگ ٹیچر جو ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے. اب جو پاسٹ پیپرز میں 5 سالہ پیپر میں جو درخواستیں آئی ہوئی ہیں, پہلی جی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے نام اپنے علاقے میں پرائمری سکول کھولنے کی درخواست. اب بچوں یہاں پہ پرائمری کی جگہ ہائی سکول بھی آ سکتا ہے یا کالج بھی آ سکتا ہے, کچھ بھی یہاں پہ آ سکتا ہے, تو درخواست تقریباً سیم ہی ہوگی. دوسری جو بیٹا پاس پیپر میں آئی ہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے نام اپنے علاقے میں ڈسپینسری کھولنے کی درخواست. اب بچوں ڈسپینسری بھی آ سکتا ہے, یہاں پہ سرکاری ہسپتال بھی آ سکتا ہے. اس طرح بیٹا نوکری کے لیے درخواست, وہاں پہ آپ کو بتائے گا کس کمپنی کے نام, جیسے میں کوئی بھی مثال دیتا ہوں کہ علی اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام نوکری کے حصول کے لیے درخواست لکھیں. اس طرح بچوں محلہ صفائی کی درخواست,
नाज़म के नाम भी हो सकती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम भी हो सकती है, कंटोनमेंट बोर्ड के नाम भी हो सकती है। जो आपको पेपर में वो उन्वान देगा उसके नाम आपने दरख्वास्त लिख देनी है। इस तरह बच्चों डीपीओ के नाम अपने इलाके में बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाने की दरख्वास्त, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के नाम जो है इलाके में बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाने की दरख्वास्त। इस तरह बेटा डीपीओ के नाम मोटरसाइकिल गुमशुदगी की एफआईआर कटवाने की दरख्वास्त। इस तरह बच्चों नाजायज तजावजात हटाने की, अब ये भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम या कंटोनमेंट बोर्ड के नाम होगी। अब बच्चों नाजायज तजावजात किसे कहते हैं? जो आपने देखा होगा कि जगह जगह रेडी वाले जो हैं वो सड़क के दोनों अतराफ में खड़े होते हैं, जगह जगह उन्होंने अपने ठेले जो हैं वो लगा रखे होते हैं, या जो दुकानदार हजरात हैं उन्होंने अपने दुकानों का जो सामान है वो दुकानों से बाहर रोड के किनारे या रोड पर जो है वो रखा होता है, तो उन्हें कहते हैं नाजायज तजावजात। तो नाजायज तजावजात हटाने की दरख्वास्त भी पेपर में बहुत दफा आई हुई है। इस तरह बेटा प्रिंसिपल साहब के नाम करेक्टर सर्टिफिकेट के हसूल के लिए दरख्वास्त, फीस माफी के लिए दरख्वास्त, इसी तरह प्रिंसिपल साहब के साथ सनद के हसूल के लिए दरख्वास्त। तो ये बेटा आपके उन्वान हैं जो मैंने लिखे हैं, इन्हीं में से तकरीबन या थोड़ा बहुत आगे पीछे पेपर में आती हैं और पास्ट पेपर्स में ये आई हुई हैं। अब बच्चों जो क्यूरी सेशन होगा उसमें इंशाल्लाह फिर जो भी इनमें से आपको इश्यू होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। अब इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका सवाल है, कोई भी बात आपको समझ नहीं आई, तो क्यूरी सेशन में बेटा आप रिलेटेड टीचर से डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह वो मज़ीद आपको इसके मुतालिक और मज़ीद समझा देगा। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।